بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. عزیز طلبہ کرام، سبق نمبر 35 سورہ ہود آیت نمبر 6 تا 8۔ سورہ ہود کے اندر ابتدائی پہلی آیت کے اندر ترغیب الی القرآن اور قرآن کی 2 صفت کی حکمت سے بھری ہوئی اور تفصیلی کتاب ہے، اس لیے کہ حکیم اور خبیر ذات کی طرف سے ہے، اور تفصیل اس مضمون کے اوپر ہے کہ اللہ تعبدوا الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کا حقدار نہیں۔ اسی مسئلے کے لیے پیغمبر نے کہا کہ میں نذیر ہوں نہ ماننے والوں کے لیے اور بشیر ہوں ماننے والوں کے لیے، لہذا شرک سے توبہ کیجیے اور توحید کی طرف آ جائیے۔ پھر اس کے بعد دعوی ثانی ذکر تھا کہ الا انہم یستون صدورہم لیستخفوا منہ، یہ اپنے آپ کو کپڑوں میں لپیٹتے ہیں اور اپنے سینوں کو دوہرا کرتے ہیں تاکہ اللہ سے چھپ جائیں، لیکن خبردار اللہ سے کوئی چھپ نہیں سکتا، وہ علیم بکل شے ہے اور علیم بذات الصدور ہے۔ تو عبادت کا حقدار بھی اللہ ہے، اس لیے کہ وہ علیم بذات الصدور، ہر چیز کا عالم وہ ہے، اور کفیل اور کارساز بھی اللہ تبارک و تعالی کی ذات ہے۔ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، یعنی اب اللہ تعالی کی کارسازی کا ذکر کیا جا رہا ہے، اور کارسازی میں 2 باتیں ہیں کہ خالق بھی اللہ ہے اور رازق بھی اللہ ہے، ہر چیز کو پیدا کرنے والا اللہ اور ہر چیز کو روزی رساں بھی اللہ ہے، اس لیے ذمہ دار اور کارساز اللہ ہے۔ جب عالم الغیب بھی اللہ ہے اور عالم بکل شے اور کارساز بھی اللہ ہے، تو نتیجہ یہ نکلا کہ فاعبدوا اللہ، اللہ ہی کی عبادت کی جائے نہ کہ کسی اور کی۔ آیت کریمہ کا ترجمہ نہیں ہے زمین میں کوئی بھی زندہ سر مگر اللہ ہی کے ذمہ ہے اس کی روزی، اور اللہ اس کے رہنے سہنے کی جگہ کو بھی جانتا ہے اور اس کی جائے امانت کو بھی۔ ہر ایک چیز کتاب واضح اور کتاب روشن میں موجود ہے۔ اللہ وہی ذات ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو 6 دنوں کی مقدار میں پیدا کیا یا 6 لمحات کے اندر، اور اللہ کا عرش پانی پر تھا تاکہ اللہ تعالیٰ تمہارا امتحان لے کہ تم میں سے بہتر اچھا عمل کرنے والا کون ہے۔ اور اگر اے پیغمبر تو کہے ان سے کہ بے شک تم اٹھائے جاؤ گے موت کے بعد دوبارہ، تو یقیناً کافر لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ہے یہ بات مگر باطل اور جھوٹ کھلا۔ وما من دابۃ، دابہ کہتے ہیں جو بھی زمین میں چلنے پھرنے والی چیز ہے، جو زمین کے اوپر ہو، چاہے وہ انسان ہے، چاہے وہ جن ہے، چاہے وہ بڑی مخلوق ہے، چاہے وہ چھوٹی مخلوق ہے، چاہے وہ بحری ہے یا وہ بری ہے، خشکی کے اندر ہے یا سمندر کے اندر ہے۔ دابہ جو بھی زمین پر گھومنے پھرنے والا ہے۔ فی الارض کہا، علی الارض نہیں کہا، اس لیے کہ اگر علی الارض کہا جاتا تو جو زمین کے اوپر حیوانات ہیں ان کو تو شامل ہوتی یہ آیت کہ ان کو اللہ روزی دیتا ہے، لیکن جو زمین کے اندر کیڑے مکوڑے ہیں ان کو شامل نہ ہوتا، اس لیے فی الارض کہہ کر اشارہ کیا کہ زمین کے اندر کی جو مخلوق ہے، کیڑے مکوڑے، ان کو بھی روزی اللہ دیتا ہے۔ اور دعوی میں اشارہ ہے کہ زمین کے اوپر گھومنے والے، تو مطلب یہ کہ ہر جاندار چاہے زمین کے اوپر ہو، زمین کے اندر رہنے والا ہو، اس کی روزی نہیں ہے مگر الا علی اللہ، اللہ کے ذمہ ہے۔ یہ اعلیٰ حق واجبہ مراد نہیں ہے بلکہ حق تفضلی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ جو ان کی روزی اور ان کی خوراک لی ہے، یہ اللہ کا فضل ہے، یہ اللہ پر واجب نہیں ہے۔ جیسے کہ کوئی بڑا آدمی کسی کی چھوٹے کی ڈپٹی اور ذمہ داری اپنے کوئی کام لے لیتا ہے کہ یہ کام میں کروں گا، تو یہ اس کا احسان ہے، یہ اس کی شفقت ہے، فضل ہے۔ تو یہ معنی ہے کہ اور اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو گویا کہ ایک یقین اور اطمینان دلانے کے لیے کہا کہ روزی کی فکر نہ کرے، روزی رسان میں ہوں۔ آپ کا مقصد دنیا میں وہ روزی کی فکر نہیں ہے،
وہ اللہ کے دین کی فکر اور سوچ ہے، روزی تو اللہ دے گا۔ وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا، اللہ ان کے ٹھہرنے کی جگہ کو بھی جانتا ہے، اور مستقر قرار سے استقر یستقر استقرار، جس جگہ میں انسان قرار پکڑتا ہے، ٹھہرتا ہے، معنی دنیا میں ان کے رہنے کی جو گھر اور مکان ہے اس کو۔ وَمُسْتَوْدَعَهَا، اور ان کی جائے امانت، جس جگہ میں بطور امانت کے رکھا جائے، یعنی بعد الممات، موت کے بعد قبر میں جہاں بطور امانت کے رکھا جائے گا، اللہ اس کو بھی جانتا ہے۔ تو دنیا میں اس کے مکان کو بھی اللہ جانتا ہے، اور قبر کی حالت اور اس کی جگہ کو بھی اللہ جانتا ہے۔ یا معنی یہ ہے کہ مستقر رہا یعنی فی الحیات، جو زندگی کے اندر ہے، اور مستودعہ کا معنی بعد الممات، موت کے بعد جو اس کی جگہ ہے وہ۔ یا مستقر سے مراد ارحام ہے کہ ماں کے رحم میں جو ٹھہرنے کی جگہ، اللہ اس کو بھی جانتا ہے۔ وہ مستودعہ، اور انسان کی امانت کی جگہ اصلاب آبا، جو باپ کی پیٹھ ہے، اور اس کو بھی اللہ جانتا ہے۔ یا اس کا برعکس کیجئے کہ مستقر سے اصلاب الآبا مراد ہے، اور مستودعہ سے ارحام مراد ہے۔ یا مستقر رہا سے مراد یوم، کہ دن کے اندر یہ کہاں گھومتا ہے اور کس جگہ میں چلتا ہے، اور مستودعہ سے رات کو مراد ہے کہ رات کو کہاں بطور امانت کے یہ رہتا ہے اور رکھا جاتا ہے۔ یہ تمام تر جو اس کی تفصیل اور صورتیں ہیں، یہ سب مراد ہو سکتی ہے۔ تو کلن، سب کچھ جو مستقر ہے، جو مستودع ہے، چاہے وہ زندگی دنیا کے اندر ہے، چاہے وہ بعد الممات ہے، چاہے وہ سفر کی حالت ہے، حضر کی حالت ہے، وہ ماں کا رحم ہے، وہ باپ کی پیٹھ ہے، سب کچھ فی کتاب مبین، کتاب روشن یعنی لوح محفوظ کے اندر ہے۔ یہ تمام اشارہ ہے تمام امور کی تقدیر تفصیلی کی طرف، کہ ہر تقدیر جو ہے، ہر چیز انسان کے تمام امور وہ تقدیر کے اندر لوح محفوظ میں لکھے گئے ہیں اور یہ موجود ہے۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ، اللہ وہ ذات ہے جس نے آسمانوں کو اور زمین کو پیدا کیا، فی ستۃ ایام، 6 دنوں کی مقدار میں یا 6 لمحات کے اندر۔ وَكَانَ عَرْشُهُ، اور تھا اللہ کا عرش، عَلَى الْمَاءِ، پانی کے اوپر، یعنی آسمان اور زمین کی تخلیق سے پہلے اللہ کا عرش پانی پر تھا۔ حدیث صحیح ہے، امام مسلم رحمہ اللہ نے کتاب القدر کے اندر ذکر کی ہے، اور اس طرح امام بخاری رحمہ اللہ نے بدء الوحی کے اندر ذکر کی ہے، اور اس حدیث کے اندر یہ ہے کہ 50,000 سال پہلے آسمان اور زمین کے پیدا کرنے سے اللہ کا عرش پانی کے اوپر تھا۔ تو یہاں پر ایک سوال یہ ہے، اور اس کے کہ اللہ کا عرش پانی کے اوپر تھا، یہ چونکہ آگے پھر متشابہات میں سے اس کی کیفیت کیا ہے اللہ ہی کو معلوم ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ سب سے پہلی مخلوق کون سی ہے؟ آیا اللہ کا عرش پہلی مخلوق ہے یا قلم؟ تو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کہا ہے کہ اول مخلوق جو ہے اللہ کی وہ عرش ہے، اور دوسرے نمبر پر پھر قلم ہے۔ اور وہ جو حدیث ہے کہ اول ما خلق اللہ القلم، سب سے پہلے اللہ نے جس چیز کو پیدا کیا ہے کہ وہ قلم ہے، تو وہاں اولیت اضافی مراد ہے، یعنی کہ ابتدائی چیز جب سب سے پہلے اللہ نے قلم کو پیدا کیا، تو جب قلم سے کہا اکتب، لکھ، تو مطلب یہ ہے کہ اس سے پہلے کچھ تھا نا، اور وہ کیا تھا؟ وہ اللہ کا عرش تھا، اس لیے اللہ نے قلم کو کہا لکھ، کیونکہ پہلے کچھ موجود نہ ہو تو کس طرح قلم کو اللہ نے کہا کہ لکھ؟ تو کچھ تھا تو اس لیے کہا کہ لکھو۔ تو وہاں یعنی قلم اول ہے بنسبت عرش کے علاوہ کے جو باقی مخلوقات ہے اس کے اعتبار سے قلم اول مخلوق ہے، ورنہ اصل یہ ہے کہ عرش اول ہے، اور اس کے اوپر شیخ الاسلام رحمہ اللہ نے بڑے دلائل پیش کیے ہیں۔ اس کائنات کی تخلیق کا مقصد کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو پیدا کیا، زمین کو پیدا کیا، عرش کو پیدا کیا، اس کا مقصد یہ ہے کہ لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ اللہ تعالیٰ تمہارا امتحان لے۔ بلا یبلو کا معنی پہلے سورہ بقرہ میں بھی گزر چکا ہے، تفصیل اس کی تحقیق لفظ کی، کہ معنی اللہ تعالیٰ امتحان لینا چاہتا ہے، حقیقت معلوم کرنا چاہتا ہے تمہاری، ایکم احسن عملا، کہ تم میں اچھا عمل کرنے والا کون ہے۔ یہاں ابن کثیر رحمہ اللہ نے کہا ہے کہ یہ اللہ نے کہا کہ ایکم احسن عملا، ولم یقل اکثر عملا، یہ نہیں کہا کہ تم میں زیادہ عمل کرنے والا کون ہے، کیونکہ مطلوب جو ہے المطلوب انما حسنہ، اس کا حسن مقصود ہے، لا کثرتہ، کثرت زیادتی مقصد نہیں ہے، کہ ایک عمل کے اندر حسن مطلب ہے اللہ کو اچھائی،
اور اس کی کثرت مقصد نہیں ہے۔ وحسنہ بشرطین، اور اچھا عمل کا جو حسن ہے وہ دو شرطوں پر کے ساتھ ہے۔ ان یکون خالصا للہ وان یکون علی السنت، ایک شرط یہ ہے کہ وہ خالصتاً اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے ہو، یعنی اس میں رضائی الہی مقصد ہو، کوئی اور مقصد چیز نہ ہو، ریاکاری، شہرت، نام نموش یہ چیزیں نہ ہو، دنیا غرض اور عرض نہ ہو، تو وہ عمل احسن ہے۔ نمبر 2 یہ ہے کہ وَأَن يَكُونَ عَلَى السُّنَّةِ، کہ وہ عمل سنت کے موافق ہو، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی ہے، روزہ رکھا ہے، دعا، حج، تلاوت، ذکر، عبادات، وہ بالکل سنت کے موافق ہو، تو یہ دونوں شرط جب موجود ہوگی تو وہ عمل احسن ہے۔ فَمَتَى فُقِدَ أَحَدُهُمَا لَمْ يَكُنْ أَحْسَنُ عَمَلًا، ان دو شرطوں میں سے ایک شرط یا دونوں شرطوں میں سے کوئی دونوں مفقود ہو جائے، ختم ہو جائے، تو وہ عمل پھر احسن نہیں ہوگا، وہ چاہے جتنا عمل ہے اس کو بدعت کہا جائے گا۔ فتاوی کبریٰ کے اندر فضیل ابن عیاض سے کسی نے پوچھا کہ ما احسن، کہ احسن کیا ہے، احسن کس کو کہتے ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا اخلصہ و اصوبہ۔ پھر اس نے سوال کیا کہ ما اخلصہ و اصوبہ، اخلص اور اصوب کا کیا معنی ہے؟ تو حضرت نے فرمایا فضیل ابن ان یکون للہ و ان یکون علی السنت، اخلص کا معنی یہ ہے کہ خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے ہو، اور اصوب ثواب سے ہے، سواد کے ساتھ معنی یہ ہے کہ وہ درست عمل یعنی سنت کے موافق ہو۔ تو قرآن نے یہ نہیں کہا کہ اکثر و عملہ، بلکہ احسن و عملہ کہا ہے۔ اور آیت میں یہ بات بھی دلیل ہے کہ کائنات کی تخلیق کا مقصد وہ عبادت ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے عمل کرنا ہے، جیسے کہ وہ حدیث لولا کی والی کہ کائنات کی پیدائش کا مقصد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، وہ حدیث ضعیف اور بات کمزور ہے، وہ آیت کے خلاف ہے۔ وَلَئِن قُلْتَ إِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ،